السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ حضرات محترم، خرید و فروخت کے احکام و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ پچھلے نشستوں سے باب اللقطہ، گری ہوئی چیز کو اٹھانے اور اس کو استعمال کرنے اور اس کی حفاظت کرنے کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئیں۔ پچھلے سبق اور پچھلی حدیث کے ساتھ وہ باب مکمل ہو گیا۔ اگلا جو سبق ہے، اگلا جو باب ہے، وہ بہت ہی اہم اور ہر ایک شخص کے سیکھنے والا باب ہے۔ کیونکہ یہ عمل یا یہ سارا کچھ جو ہے وہ ہر ایک انسان کے ساتھ جو ہے پیش آنا ہے، وہ ہے وراثت کا معاملہ۔ اور آگے جو ہمارا سبق جو شروع ہونے لگا ہے، باب الفرائض، وراثت کے احکام و مسائل، تو اس میں جو ہے وہ بہت سے ایسے احادیث ہیں، بہت سی ایسی آیات ہیں جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے متعلق وہ آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ وراثت کے متعلق ہم اس کے احکامات اس طرح سیکھتے تھے جیسے ہم قرآن سیکھتے تھے۔ اور ساتھ انہوں نے حکماً بھی یہ کہا کہ ان مسائل کا علم حاصل کرو اور لوگوں کو ان مسائل کے متعلق بتاؤ۔ ہر شخص نہیں تو کم از کم خاندان کا ایک شخص بیچ میں ایسے ہونا چاہیے جس کو وراثت کے تمام مسائل کا علم ہو، تاکہ اگر کوئی معاملہ اس طرح کا پیش آئے تو اس شخص کو بلا کر قرآن و حدیث کے مطابق اس سے وراثت کی تقسیم کا کام لیا جائے۔ تو اسی لیے اس باب میں انشاءاللہ تعالی جتنی میری دانست ہے اس کے مطابق اور قرآن و حدیث کے مطابق انشاءاللہ تعالی جو احادیث قرآن و حدیث کے ریفرنس سے آپ سب کو علم ہے کہ جو بات الحمدللہ میں کرتا ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ریفرنس کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ بغیر ریفرنس کے یا اپنے سے بات ملا کے کرنا یا کسی کتاب سے لکھی ہوئی سنی ہوئی بات کر لینا میں نہیں کرتا، کیونکہ اس سوال کا جواب مجھے بھی دینا ہے، اور اگر میری بات کی وجہ سے اگر کوئی اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دے تو اگر وہ عمل ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے، تو اس کا گناہ میرے سر ہے اور قیامت والے دن میں اس کا جواب دوں گا۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ بات وہ کی جائے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ تو یہ ایسے مسائل ہیں جو ہماری دنیا کے معاملات میں بھی اور اخروی معاملات میں بھی دونوں میں یہ کام آنے والے ہیں، اور اگر ان کا اندازہ یا ان کی تقسیم قرآن و حدیث کے مطابق کی جائے گی تو ہمارے لیے دنیا میں بھی بہتری ہے اور آخرت میں بھی بہتری ہے، اور اگر اس کی تقسیم قرآن و حدیث کے مطابق نہیں کی جائے گی تو حدیث کے مطابق جو ہے وہ شخص گناہ گار ہے اور وہ سزا کا موجب ہے، اس کو سزا دی جائے گی، قیامت والے دن اس سے پوچھا جائے گا۔ تو اسی لیے آج سے جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ان مسائل کا باقاعدہ آغاز میں کر رہا ہوں۔ تو میری آپ سب سے درخواست ہے کہ یہ علم جو ہے، باقی جو میں پہلے کئی مرتبہ جو میں بیان کر چکا ہوں اس میں نے اتنا زور نہیں دیا، لیکن ان مسائل کے لیے میری آپ سب سے یہ التماس ہے کہ آپ خود بھی آئیں اور اپنے دوست احباب یا اپنے بچوں کو تو لازمی ساتھ لے کر آئیں، تاکہ ان مسائل کا وہ علم حاصل کریں اور آگے بھی جو ہیں وہ دوست احباب کو بتائیں۔ اور جو یہ ویڈیو بنتی ہے بظاہر ایک سمجھنے کے ایک دین کو سمیٹنے کا اور لوگوں تک پہنچانے کا، لوگوں تک دین کی بات پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے، تو اس کو بھی زیادہ سے زیادہ جو ہے اگر آپ اس طرح کی جو صحیح حدیث کے مطابق آپ کی بات آپ کو ملتی ہے اس کو لازمی شیئر کریں، اور لازمی اپنے دوست احباب کو کہیں کہ اس کو سنو،
اور اس کو سمجھو اس میں کیا بات ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے وراثت کے مسائل جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن و حدیث کے مطابق میں انشاءاللہ تعالیٰ بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم جو اس باب میں سیکھیں اور میں سکھاؤں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اگر کسی بھائی کو جو ہے وہ اس چینل کے متعلق نہیں پتہ تو وہ یوٹیوب پہ یا گوگل پہ بھی میرا نام لکھ لیں، حافظ محمد احسان اللہ انگلش میں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یوٹیوب میں آ جائے گا، یا گوگل میں لکھیں تب بھی آ جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ لازمی جو ہے وہ جا کے خود بھی ان مسائل کا علم حاصل کریں اور اپنے دوست احباب اپنے گھر والوں کو بھی ان مسائل کا علم حاصل کروائیں۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین سیکھنے کی اور اس کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔